ہیں کہ ہمارے تمام جو ہماری زندگی میں جو واقعات ہیں، حادثات ہیں، یہ ہماری اپنی کرنی کا پھل ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اصل میں یہ جو آج کا ٹاپک ہے آپ کا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. اللہ نے ایک قانون دیا ہے، وہ مکافات عمل ہے، مطلب لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کاز ہوتے ہیں اس کے، اور پھر ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہر چھوٹے چھوٹے عمل کا ضرور نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ملتا ہے. یہ قانون کبھی نہیں بدلتا اللہ کا. اور جیسے آگ ہے، آگ میں اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو لازمی جلے گا، چاہے وہ کوئی نیک ہو اور چاہے کوئی گناہ گار ہو. یہ ہے اصل میں قانون اللہ کا. اور قرآن میں اللہ نے اس قانون کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ کرتا ہے. اللہ نے قانون طے کر دیے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ اسی قانون کے تحت چل رہی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کائنات جو ہے وہ، اس کی جو آواز ہے وہ کوئی کی آواز کی طرح ہے کہ جو واپس آتی ہے لازمی. جیسے دیوار پہ ہم گیند مارتے ہیں تو دیوار پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے. یہ ایک سائیکل کی طرح ہے کہ ہر ایک کے سامنے وہ سارے معاملات آنے ہیں جو اس نے معاشرے کو دیے ہوں گے. آپ جو بھی مخلوق میں بانٹیں گے وہ آپ کو برکتوں کے ساتھ واپس مل جائے گا. آپ لوگوں میں آسانیاں، محبتیں، رحمتیں، لوگوں کے لیے اچھی چیزیں، مطلب کسی بھی طریقے کا کوئی سکون ہو یا اچھا اخلاق ہو، ایمان ہو، جو جو چیزیں آپ بانٹیں ہیں اللہ نے قانون دے دیا. قرآن میں ایک جگہ یہ کہا کہ تم اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ان میں اضافہ کر دوں گا. اور بہترین شکر گزاری اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں مخلوق میں بانٹیں گے تو لازمی آپ کو برکتوں کے ساتھ واپس مل جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں میں مصیبتیں بانٹیں، ظلم بانٹیں اور آپ کو جنت مل جائے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھگتیں گے. لازمی بات ہے، اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ، اب برا کریں گے تو برا. بالکل مجاز صاحب، واقعی آپ نے صحیح فرمایا. کہتے ہیں کہ ہر عمل کا نتیجہ اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. یہ بات ابھی آپ نے بھی بیان فرمائی. بالکل اسی طرح جس طرح درخت اپنے بیج کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. عموماً ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی دل آزاری، بدسلوکی اولاد کی صورت میں اس کے سامنے اسی دنیا میں آتی ہے. پھر کیوں فراموش کر بیٹھتا ہے انسان اس حقیقت کو؟ اور جب اولاد سے بدسلوکی ملتی ہے، نافرمانی ملتی ہے، تو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں کر چکا ہوں، یہ وہ قرض تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دنیا میں اس کا نتیجہ دکھا دیا ہے. ہاں، سارا اصل میں معلومات ہوتا ہے لیکن یقین ہی نہ ہوتا. پھر جب اس مرحلے میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک سائیکل ہے، سامنے گھیرا آنے ہی آنا ہے پلٹ کے لوٹ کے. تو اصل بات یہ ہے کہ چاہے تو ماں باپ ہو اور چاہے اولاد کی نافرمانی ہو، اگر آپ اپنی ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو اولاد آپ کو نافرمان ہی ملے گی. کیونکہ آپ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ماں باپ کی حرمت کا حکم دیا ہے آپ کو. آپ اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی. یہ وہی معاملہ ہے کہ آپ گیند ماریں گے دیوار پہ تو پلٹ کے آئے گی آپ کی طرف. آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمیں وہیں چھوڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو، کیونکہ تو لازمی بات ہے، اور چیزوں میں جو بھی برائیاں ہیں ان کا تو ہو سکتا ہے آپ کو بدلہ آخرت میں ملے، لیکن یہ ایک ایسی برائی ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ رشتوں کے پامال کرنے میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں انہیں بدلہ اس کا یہی ملتا ہے. کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کرے مان لو تو لازمی اس کی بیٹی کے ساتھ آگے چل کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونی ہے. کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ زیادتی کرے، اس کی بیٹی کے ساتھ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسے اذیتیں ملتی ہیں جو باپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. عجیب، لوگ سوچتے نہیں اس بات کو. اگر ہم اپنے آپ کو ان کی جگہوں پہ رکھ کے سوچیں تو یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی، ہم ظلم کرنے سے بچ جائیں گے. اصل تو بدلہ تو ہمیں ملنا ہی ہے. ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے کہ ایک مچھیارا جو ہے وہ مچھلی پکڑ رہا تھا، بیٹھا ہوا غریب مچھیارا تھا. ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی. دور ایک بدماش بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ تو بہت بڑی مچھلی ہے، اسے لالچ آیا.
وہ اس کے پاس پہنچا کہ بھائی یہ مچھلی مجھے دے دے، کہ بھائی میں بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، آپ خرید لو، میں بازار میں بیچوں گا، میں سستی کر دوں گا آپ کو، کہ نہ تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں میں یا پھر یہ مچھلی مجھے دیتا ہے. تو وہ ڈر گیا بیچارہ، مظلوم تھا، تو اس نے وہ مچھلی انہیں دے دی. بدماش کو وہ مچھلی لے کے چلا ہے، اور آگے چلتے مچھلی جب پکڑتا ہے آدمی، تازی مچھلی جو ہے وہ تڑپتی ہے، اس مچھلی نے، بڑی مچھلی تھی، اس کی انگلی میں کاٹ لیا. تو خیر جا کے اس نے مچھلی گھر پکائی اور کھائی پائی، اور وہ جو ڈاکٹروں کے پاس گیا مچھلی، وہ جو اس کے کاٹا تھا تھوڑا انفیکشن دکھانے، ڈاکٹر نے دوائی دی، 2-3 دن تک ٹھیک نہیں ہوا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ تو انگلی آپ کی انفیکٹڈ ہو گئی بہت زیادہ، اسے کاٹنا پڑے گا. تو ڈاکٹر نے اس کی انگلی کاٹ دی، پھر بھی انفیکشن ختم نہیں ہوا، تو اس کی کلائی تک ہاتھ کاٹنا پڑا، پھر کوہنی تک، پھر پورا ہاتھ کٹا. اتنے میں ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے یہ بات اسے بتائی کہ جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے تو یاد کر، تو نے کسی مظلوم کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی. تو اس نے کہا ہاں جی، شروعات تو اسی طرح ہوئی تھی کہ میں نے ایک مظلوم مچھیارے سے اس کی مچھلی چھین لی تھی، وہ بچوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کھانا دینا ہے، کہ اسے ڈھونڈ. پورا شہر ڈھونڈا اس نے، تو وہ مچھیارا خیر اسے مل گیا. اس نے اسے پوچھا کہ بھائی تو نے اس ٹائم کچھ بددعا تو نہیں دی تھی؟ تو اس نے یہ بات بتائی کہ ہاں میرے منہ سے بس یہ نکلا تھا کہ اللہ اس نے اپنے زور سے میری مچھلی چھین لی، تو بھی اپنا زور دکھا. لیکن اس نے پھر جب اس سے معافی مانگی، اس نے معاف تو کر دیا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنا زور کس طرح دکھایا. ہر چیز کا بدلہ ہر حال میں ملنا ہی ہے، آپ کیسے عمل کر لیں، اچھے کو اچھا، برے کو برا. تو مجاز صاحب، انسان کیوں بھول جاتا ہے، کیوں وہ اس دنیا میں خدا بن بیٹھتا ہے؟ شوہر ہے وہ خود کو کیوں فرعون سمجھنے لگتا ہے، خود کو کیوں نمرود سمجھنے لگتا ہے؟ ساس سسر ہیں وہ کیوں بہو کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے سر پر بھی جو ہے نا، خدا نے کسی کو اگر جابر کو مسلط کر دیا تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. کیوں بھول جاتے ہیں لوگ؟ ظلم کرتے ہوئے انہیں خدا کیوں نہیں جو یاد آتا؟ قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس سورہ نور کی 12 نمبر آیت میں، کہ اپنے آپ کو اگر ہم اس جگہ پہ رکھیں تو آسانی ہو جاتی ہے. اب یہ طاقت کا مس یوز ہے. جو شوہر حضرات ہیں، جو بھی، سارے تو نہیں ایسے ہوتے، لیکن جو زیادتیاں کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی بیٹی ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کی آواز تو، اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. اسی طرح ساس سسر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سامنے نہیں رکھتے، بہو کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی بچیاں، اور اپنی بچیوں کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ مہارانیاں بن کے رہیں. ایسی بہویں ہیں کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو سامنے نہیں رکھتی. وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہماری بھابھی جو ہے، اس بات کا بدلہ اللہ بھابھیوں کے ذریعے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کرائے گا. یہ وہ سارے رشتے ہیں جنہیں ہم، مطلب یہ سوچ لیں اگر کہ ہم اس جگہ اپنے آپ کو فٹ کریں. ہماری جو دیور اور جیٹھ لوگ ہیں، انہیں ہم اپنے بھائیوں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ بھائی ہمارے بھائی اگر اس طرح سے زیادتی کرنے لگیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، سارے معاملے جو ہیں سالو ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اس ٹائم ظلم کرنے میں، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آگے پھر بھگتنا ہوتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات بھی کہی ہے کہ میں تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری نیت اور تمہارے اعمال دیکھتا ہوں. سورہ قلم میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ باغ کی طرف جب وہ لوگ جا رہے تھے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی اللہ کے بارے میں، تو اللہ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا. اللہ کی نظر ہماری نیتوں پہ بھی ہے. اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات، یہ سارے اللہ کو پتہ ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ طٰہٰ میں یہ بات کہی ہے کہ تم اگر میری یاد سے دور ہو جاؤ گے تو میں تمہاری رزق تنگ کر دوں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے عمل کے ساتھ سارا کچھ جڑا ہوا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک. حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہے. تو انسان کیوں یہ بھول جاتا ہے؟ وہ خود کو بہت عبادت گزار سمجھتا ہے، وہ خود کو بہت نیکوکار سمجھتا ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ معاملات میں وہ جب زیادتی کرتا ہے تو اس کی روح کیوں نہیں کانپتی، اس کا ضمیر کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ مجاز صاحب، کمی کہاں پر ہے؟ کمی علم حاصل کرنے میں ہے اور بتانے میں. مطلب آج معاشرے میں لوگوں کو مطلب اس طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں کہ جو صرف اور صرف دنیا میں کام آنا ہے. حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم یہاں لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچیں گے. جس طرح کے ماحول میں، جس طرح کے حالات میں ہم اپنے بچے پالیں گے وہ بن کے وہی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گیہوں بو اور چنا کاٹ لو، جو آپ بو گے آپ کو وہی ملے گا ہر حال میں. تو آپ یہاں سے امرتسر کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ اور نیت کر لو کہ میں نے بمبئی پہنچنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ امرتسر ہی پہنچو گے. بمبئی کی ٹرین میں بیٹھنے کے لیے آپ بمبئی پہنچ. جس طرح کے آج کل کے اسکول ہیں، جس طرح ہائی فائی اسکولوں میں فیشن ہو گیا اپنے بچوں کو بھیجنے کا، وہ حالات ویسے ہی پھر ہمارے بچے بنیں گے.
آپ کو ان کی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. آپ انہیں صحیح انسان بنانا نہیں چاہتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بس ہائی فائی بنے, انہیں لگژری لائف مل جائے. وہ وہی ہو رہا ہے, اسی طرح کی لائف جینا چاہتے ہیں. بچوں تھوڑے سے بڑے ہوئے ماں باپ کی بے حرمتی اور ہر بات میں کوشچن مارک لگانا, ماں باپ کی الزامات لگانا, بدزن ہو جانا ماں باپ سے, بے حرمتی کرنا ماں باپ کی, یہ سارا میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینی تعلیم کی کمی ہے. ہم نے دین سے جوڑے ہی نہیں, انہیں ہم نے رشتوں کا تقدس سکھایا نہیں, اللہ کی پہچان نہیں دی, رسول کی تعلیم نہیں دی, رشتوں کا احترام نہیں دیا. جب وہ رشتوں کو پہچانیں گے نہیں مجاز صاحب, تو پھر ان کا احترام کہاں سے؟ لازمی آگے چل کے وہ ہمارا نقصان ہمارے سامنے آیا, پھر ہم روتے پھرتے ہیں. میرے پاس تو روز کیس آتے ہیں اس طرح کے اولاد کی بے حرمتی کی. میں پھر یہی بات کہتا ہوں, بھائی جیسا آپ بو گے ویسے ہی تو کاٹو گے. آپ نے ایسا تھوڑی ہے کہ گیہوں بو گے آپ چنا کاٹ لو گے. آپ نے اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں ڈالا ہے وہاں کے ماحول آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. نیٹ اور موبائل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنی بڑی ہماری آخرت داؤں پہ لگا دی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو مان لو اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے, اپنے آرام کے لیے بچوں کو موبائل پکڑا دیں. آپ نیٹ پہ یا کارٹون, ایسے کارٹون فلمیں بچوں کے لیے پرووائڈ کراؤ جو اسلامی کارٹون فلم میں سب کچھ موجود ہے. اسلامی اسکول بھی موجود ہیں. آپ اسلامی اسکالر سے بچوں کے ساتھ, اصل میں دیکھتا ہوں کہ جو غیر ملک ہے نا, وہاں سے جو خبریں آتی ہیں امریکہ وغیرہ میں, وہاں مسجدوں کے ساتھ انہوں نے سینٹر جوڑے ہوئے ہیں بچوں کی تربیتوں کے لیے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مسجدوں کا کام صرف یہ ہے کہ امام صاحب نے نماز پڑھا دی, لوگوں نے اپنے جھگڑے نمٹا لیے وہاں, یہ ہے. ورنہ محلے کا تمام تر معاملات مسجدوں میں نمٹنے چاہیے. مسجدوں سے غریبوں کے لیے لنگر شروع ہونے چاہیے, وظیفے شروع ہونے چاہیے, وہاں کلاسز لگنی چاہیے. جو بیچارے محروم لوگ ہیں وہاں آ کے انگریزی اور ہندی پڑھیں, جس سے کہ وہ کم سے کم فارم تو بھر سکیں. مجاز صاحب نے جو اپنے سینٹر کا مشورہ دیا, ہم دیکھتے ہیں یو ایس وغیرہ میں, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایسے سینٹرز موجود ہیں جہاں بچے اسکول ختم کرنے کے بعد ماں باپ انہیں کھانا وغیرہ دے دیا اور اس کے بعد خود لے کر آتے ہیں, پہنچاتے ہیں, اور وہاں ان کی دینی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے. اگر وہ ڈیلی نہیں آ سکتے تو ویکلی کلاسز ہوتی ہیں, ویکلی نہیں آ سکتے تو پھر وہ منتھلی بیسس پر. اس کے علاوہ جیسے آپ نے لنگر کا بتایا, قدرتی آفات کے موقع پر بڑے پیمانے پر ریلیف کا کام ہے. تو ہمارے یہاں ایسے سینٹرز کیوں نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ثروت حضرات کم ہیں یا اہل خیر حضرات کم ہیں, لیکن لوگوں کا دھیان یا لوگوں کا ذہن اس جانب کیوں نہیں جاتا؟ وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں ایک تو وسائل نہیں ہے, دوسرے تعلیم نہیں ہے, اور صحیح بات بتائی نہیں جا رہی. ہم مسلکوں کے چکر میں اتنے زیادہ ایک دوسرے سے دور ہو چکے کہ ہم مثبت سوچ ہی کھو چکے. ہم صرف اپنے مسلکوں کو بچانے کے چکر میں, انہیں تقویت دینے کے چکر میں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں. چند لوگ ہیں جو فکر مند رہتے ہیں. آپ یقین کریں, کئی بار جب امت کی حالت دیکھ کے اور وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ حضور پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی کئی گھنٹے, یہ سوچ کے کہ ہم کس طرح سے کیا کر دیں امت کے لیے. حضور تو ساری رات تڑپتے تھے امت کے لیے. ہماری آنکھوں میں تو ایک آنسو نہیں آتا. فلسطین میں کتنے لوگ کٹ رہے ہیں, دنیا میں کہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کبھی ایک آنسو نہیں نکلتا, کبھی کوئی دعا میں یاد نہیں رکھتا, کبھی کوئی مدد تو بہت دور کی بات ہے, کم سے کم جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ تو کریں. بات یہ ہے کہ ہم جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. اصل میں یہ سوچتے ہی نہیں ہم کہ کل یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں ہمارے اپنے اوپر بھی آ سکتی ہیں. اگر ہم اس طرح کے سینٹر یہاں قائم کریں گے تو لازمی ہماری اگلی جو جنریشن ہے وہ صاف ستھری پیدا ہوگی, وہ کریکٹر والی. آدمی بڑا جو ہوتا ہے وہ پیسے اور مال سے نہیں ہوتا, اصل تو آدمی اندر سے بڑا ہوتا ہے, اپنے اخلاق سے ہوتا ہے, کریکٹر سے بڑا ہوتا ہے, اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے. بالکل اصل بات یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ بیہیویئر اور کریکٹر سے تبلیغ کرتے تھے. آج تو ہمیں تبلیغ صرف سنائی جا رہی ہے, دکھائی نہیں جا رہی. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ جی میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیں. کہ ہاں میں اجازت دیتا ہوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ خاموشی سے تبلیغ کرو گے, زبان نہیں چلاؤ گے. تو مطلب یہی تھا کہ آپ نے اپنے کریکٹر سے تبلیغ کرنی ہے. آپ کا کریکٹر بولے گا لوگوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ظہور ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر میں. 40 سال تک تو حضور نے خاموش تبلیغ کی ہے. یہاں تک کہ جب نبوت کا ظہور ہوا تب بھی دشمن جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. تو اپنے کریکٹر سے پہلے 40 سال ثابت کیا نا کہ میں صادق اور امین. یہ چیزیں اگر آپ اپنے کریکٹر کو پازیٹیو پیش کرو گے لوگوں کو تو اس کا بدلہ آپ کو جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. لازمی بات ہے. کردار سازی کے لیے ایسی درسگاہوں, ایسے انسٹیٹیوشنز کی, ایسے سینٹرز کی بہت ضرورت ہے. زندگی رہی انشاءاللہ مجاز صاحب تو کبھی اس کو زیر بحث ضرور لائیں گے. کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسی تجاویز ضرور ہونی چاہیے اس پلیٹ فارم سے امت کے سامنے کہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں
اصل میں ہماری تو آخرت جڑی ہوئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھی سنور جائے گی. یہ حدیث ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. اصل میں تو ہمیں وہاں ان سب چیزوں کا بدلہ، آپ یہ دیکھیں کہ اگر مثبت بدلہ ہوگا تو جنت ہے، اور اگر منفی بدلہ ہوگا تو دوزخ ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محدود وسائل کے ساتھ صفا یونیورسٹی چھوٹی سی درسگاہ بالکل وہیں قائم سے کر شروعات سکتے کی ہیں ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، دو انشاءاللہ کالرز ہیں پر ہمارے امید ساتھ. رہنا چاہیے. انشاءاللہ بالکل یقین ہے.